اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے دور میں ہر بندہ رزق کے لیے پریشان ہے۔ رزق کی تنگی مشکلات نے اتنا گھیر لیا ہے کہ ہر بندہ ہی رزق کے لیے پریشان ہے، اور وہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی روزی پوری کرنے کے لیے کبھی سود پہ پیسے اٹھا لیتا ہے، اور وہ کبھی کسی سے قرض مانگ لیتا ہے، اور کبھی ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جس سے وہ دین کو بھی بھول جاتا ہے اور دنیا کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ ایک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وظیفہ فرمایا۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تشریف لائے اور رزق کی تنگی کی شکایت کی کہ میرے گھر میں رزق نہیں ہے، میرے حالات بہت تنگ ہیں، تنگ دستی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک وظیفہ بتایا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 2 سنتوں کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس صحابی کو یہ 101 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور وہ چلا گیا۔ 7 کے 8 دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ تشریف لایا، اور وہ بہت خوش تھا، اور اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے فرمایا کہ اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو وظیفہ بتایا تھا اس کی برکت سے اتنا رزق میرے پاس آ گیا کہ اب مجھ سے رزق نہیں سنبھالا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک شارٹ کٹ طریقہ بتایا کہ تو اللہ سے رجوع کر، اللہ تعالیٰ سے مانگ اور اس کی حمد و ثنا بیان کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات کو اچھا کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تمام صحابہ کرام کو یہ ایک وظیفہ بتایا کہ تم جب بھی گھر میں داخل ہو، تمہارے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، تو تم نے گھر میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ مسلسل عمل آپ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلسل عمل کرنے کی جب تلقین فرمائی تو کہتے ہیں کہ اس عمل سے کہتے ہیں کہ اس بندے کے حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ اس کے ہمسائے بھی امیر ہو گئے اس عمل کی برکت سے۔ تو میرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شارٹ کٹ طریقہ اور آسان طریقہ بتایا ہے جس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی سے مانگنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی سے سود پہ پیسے پکڑنے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ہلا کر میں وسیلہ میں بناؤں گا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز کے بعد جو وظیفے بتائے، ورد بتائے، وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جب بھی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگو، اے اللہ تو اپنا محتاج رکھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اتنا رزق عطا فرما کہ جس سے میں زندہ رہ سکوں۔ بنیادی ضرورتیں انسان کی اگر پوری ہو جائیں تو اور کیا، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ باقی یہ اپنی نفسانی خواہشات ہے، جتنا مرضی ہم اس کو بڑھا چڑھا لیں، لیکن جتنی خواہشات کم ہوں گی اتنا ہی انسان سکون میں ہوگا، کیونکہ ہم نے اس فانی دنیا میں کتنی دیر رہ لیں گے؟ جب تک ہم نے اپنا رزق پورا کرنا ہے تب تک ہی ہم نے زندہ رہنا ہے۔ جب ہمارا رزق ختم ہونا ہے، ہمارا اس دنیا سے آنکھیں بند ہو جانی ہیں۔ جس جگہ میں بیٹھا ہوں، جس مزار پہ میں بیٹھا ہوں، یہ حضرت سید رکن الدین شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، میانی صاحب کے میں ان کا مزار ہے، اور مجھے اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے 550 سال پہلے یہ بخارا سے تشریف لائے، اور یہ ایک اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ بندے ہیں جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو میں نے بیان کیا ہے، اور جس بخارا سے یہ تشریف، وہاں سے امام بخاری بھی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ نسبت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی کہ کوئی بخارا سے آیا ہے، داتا حضور افغانستان سے تشریف لائے، غزنی شہر سے تشریف لائے، اور آپ کا مزار مبارک لاہور میں بن گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔